باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم لوگ ترتیل اور تجوید کے بارے میں کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی۔ آج ہم استعاذہ اور بسملہ کے احکام۔ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ، استعاذہ یعنی شروع، اور بسملہ یعنی بسم اللہ کو کہا جاتا ہے۔ شروع تلاوت میں استعاذہ یعنی استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے شروع۔ استعاذہ یعنی شروع میں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی جب بھی قرآن شریف پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے۔ درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھ لے۔ اگر کوئی دینی کام کرے، مثلا سلام یا اذان کا جواب دے یا سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ کا اذکار پڑھے تو پھر سے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جیسا سمجھ لو کوئی سورت پڑھ رہے ہو، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک ہم مالک یوم الدین تک پڑھ رہے تھے اور اسی میں اذان ہونے لگی اور ہم رک گئے، تو ایسی صورت میں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن ہاں ہم لوگ یہ صورت پڑھ رہے تھے، اگر اسی ٹائم سے اگر کوئی کسی کو کچھ بات کہنی پڑی دنیاوی، مثلا دنیاوی کام کہ ایک کام کرو تم یہاں سے اٹھ جاؤ، یا ایک کام کرو کوئی اور کام کر لو، تو ایسی صورت میں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا پڑے گا۔ شروع صورت میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یعنی جب قرآن شریف کی کوئی صورت شروع کی جائے تو اس میں شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر کسی صورت کے درمیان حصے سے تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ جیسے سمجھ لو کوئی پارہ پڑھ رہے تھے اور بیچ میں سے کوئی صورت نہیں ختم ہوئی، یا صورت کے بیچ میں اگر ہم سے وہ صفحہ سے شروع کر رہے تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے شروع میں۔ لہذا تلاوت قرآن شریف کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، خواہ کسی صورت کے آغاز سے تلاوت شروع کی جائے یا درمیان سے۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ تلاوت کا بھی آغاز ہو یا تلاوت پہلے سے جاری ہو۔ یعنی سورہ توبہ کے علاوہ، یعنی سورہ توبہ سے پہلے، یعنی سورہ توبہ سے پہلے اگر کوئی بھی صورت ہو، سورہ توبہ کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو تو اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھا جائے گا۔ آغاز توبہ میں تعوذ و تسمیہ، یعنی جب سورہ توبہ آ جاتی ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ، یا اس سے پہلے کیا رواج ہے اور شریعت کا حکم کیا ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، تو آپ لوگ سمجھ فرمائیے۔ سورہ توبہ اگر تلاوت کے شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لے جائیں۔ یعنی سوال ہے، اگر پہلے سے تلاوت جاری ہے اور سورہ توبہ آ گئی تو بسم اللہ نہ کیا جائے۔ یعنی ہم لوگ سورہ توبہ سے پہلے جو صورت ہے اگر اس کو ہم لوگ پڑھتے رہے، اگر اسی ٹائم پہ اگر سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھ لیے، آ گئی تو بسم اللہ نہ کی جائے۔ یعنی اگر آ گئی ہے، جیسے سمجھ لو ہم لوگ سورہ توبہ سے پہلے کوئی صورت پڑھ رہے تھے، اگر وہ صورت پڑھتے اگر سورہ توبہ پہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی کوئی حرج نہیں۔ اور سورہ توبہ کے شروع میں آج کل کچھ تعوذ پڑھتے ہیں جبکہ تلاوت پہلے سے جاری رہتی ہے، یہ غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی سورہ توبہ سے پہلے سورت پڑھ رہا ہے، پڑھتے تو اگر سورہ توبہ آ گئی ہے
تو نہ تعوذ پڑھے نہ تسمیہ پڑھے، بلکہ پڑھتا چلے جائے۔ ہاں یہ جو مشہور ہے کہ سورۃ توبہ ہی سے تلاوت شروع کی جائے جب بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی محض غلط بات ہے۔ یعنی اگر ہم سورۃ توبہ سے اگر شروع کر رہے ہیں تو تسلیماً یعنی برکت، اصول برکت کے لیے تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھ لے تو اچھا ہے، تو بہتر ہے۔ آغاز توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ یعنی ہم لوگ آغاز توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ فائدہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کاتب وحی ہے، یعنی ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ فرما دیتے کہ وَعُوا هَذَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، یعنی اس کو اس صورت کے ساتھ ملا دو جس میں فلاں فلاں چیز کا ذکر ہے۔ لیکن جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد سورہ توبہ میں حضرت عثمان غنی نے سورہ انفال سے ملا دیا۔ اس وجہ سے یہ سورہ انفال کا جز ہے، کیونکہ سورہ انفال میں معاہدوں کا ذکر ہے اور سورہ توبہ میں نقض، عہد، معاہدہ توڑنے کا ذکر ہے، اسی لیے ان دونوں سورتوں کو قرۃین کہا جاتا ہے۔ فائدہ: مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آغاز توبہ میں سورہ توبہ میں بسم اللہ نہ لکھی ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بسم اللہ آیت رحمت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم ہیں، جو رحمت پر دلالت کرتے ہیں اور رحمت کا معنی ہے امن ہے، جبکہ سورہ توبہ کا آغاز لفظ برات سے ہے اور برات کا معنی ہے رفع، امن، رفع امن اور امن اٹھا لینا ہے۔ تو چونکہ امن اور رفع امن یکجا جمع نہیں ہو سکتے، اسی لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ تعوذ و تسمیہ کی پہلی صورت: آغاز تلاوت اگر آغاز صورت سے ہو تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں کا محل ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اعوذ باللہ بسم اللہ کو وصل ملا کر پڑھنا، فصل علیحدہ پڑھنا کے اعتبار سے کسی بھی طریقہ پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں تعوذ و تسمیہ کرنے کی صورت میں عقلاً اور اعتبار سے چاروں جہیز نکلتے ہیں: وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی۔ واضح رہے کہ اس صورت میں تعوذ و تسمیہ دونوں کرنا چاہیے کیونکہ دونوں کا محل ہوتا ہے۔ تعوذ و تسمیہ کی دو صورتیں ہیں: آغاز تلاوت اگر وسط صورت سے ہو تو تعوذ و تسمیہ کو کلام پاک سے فصل کر کے پڑھیں، یہاں صرف تعوذ کا محل ہے، اسی لیے تعوذ کرنا سنت مستحب ہے اور تسمیہ کا محل نہیں، اسی لیے تسمیہ کرنا برکتاً مستحب ہے۔ اس صورت میں تعوذ و تسمیہ پڑھے جائیں تو چاروں جہیں عقلاً نکلتی ہے، جن میں سے دو جائز اور دو ناجائز ہیں۔ انشاءاللہ جائز صورتیں ہیں: فصل کل، وصل کل، فصل ثانی۔ ناجائز صورتیں: وصل کل، فصل اول، وصل ثانی۔
اس صورت میں تسمیہ نہ پڑھی جائے تو دو صورتیں نکلتی ہیں، وصل کل اور فصل کل۔ فصل کا متعلقاً ہر حال میں جائز ہے، اور وصل کل اس شرط کے ساتھ جائز ہے جہاں سے پڑھنا شروع کر رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا ذاتی یا صفاتی نام یا حضور علیہ السلام والسلام دوسرے انبیاء کرام میں سے کسی کا نام یا ان کے لیے کوئی ضمیر نہ ہو، ورنہ جائز نہیں۔ واضح رہے کہ اس صورت میں تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے، کیونکہ تعوذ کا تو محل ہے اور تسمیہ اگرچہ محل نہیں لیکن حصول برکت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اگر یہاں پر تسمیہ نہ کی گئی تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔